بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیرلا کے ایک پہاڑی ضلع وائناڈ میں حال میں جو حادثہ ہوا ہے وہ کیرلا کا ہسٹری کے سب سے بڑا حادثہ ہے۔ وہ لینڈ سلائیڈ ہے۔ یہ علاقہ وائناڈ کا چورل ملا منڈکئی جیسے گاؤں سی لیول سے تقریباً 3500 فیٹ اونچائی پر ہے، اور ویسٹرن گڈ کا ایک پارٹ بھی ہے۔ وہاں سے جو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے، پانی، مٹی، پتھر سب ملا کے جو ایریا میں پھیلا ہوا اور فلو ہوا، وہ خطرناک ایک معاملہ تھا۔ 2 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جان کی نقصانات اور دوسرے نقصانات کے بارے میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ اب تک 225 باڈیز ملا ہے۔ اس میں کچھ باڈیز آئیڈینٹیفائڈ ہے، کچھ باڈیز آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا ہے۔ جس باڈیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا وہ مختلف مذاہب کے، دھرم کے رواج کے مطابق تدفین کیا گیا ہے۔ اس میں کرسچین بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندوز بھی ہے، آدیواسی بھی ہے، اور کیرلا کے باہر سے آئے ہوئے کچھ لیبر لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ 225 کے علاوہ تقریباً 200 باڈیز کے پارٹ ملا ہے، وہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے حسابات کے مطابق 140 لوگوں کو لاپتہ ہے۔ وائناڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں لاپتہ لوگوں کا جو اعداد و شمار اور بڑھنے کا امکان ہے۔ اس واقعہ کا ڈیپتھ اور اس کا جو وسعت ابھی تک کیلکولیٹ نہیں ہوا ہے۔ 2 ہفتہ گزر گیا، آج بھی وہاں لوگ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈنے کا کام میں لگ گیا ہے۔ ہندوستان کے فوج کے کئی حصے وہاں پہنچے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے گورنمنٹ کے کئی ادارہ پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ مختلف این جی اوز کے نگرانی میں جو والنٹیئرس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 1500 لوگوں کو بچانے میں بھی کوشش کامیاب ہوا ہے۔ لوگوں کو دور دور علاقہ سے لایا گیا اور وہ لوگ اب کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ امیڈیٹ ریسکیو آپریشن کا کام ہو گیا، اور اب ڈیڈ باڈیز تلاش کر رہے ہیں، اور جو امیڈیٹ ریلیف کا جو سسٹم ہے گورنمنٹ ادارے اور مختلف این جی اوز مل کر وہ چلا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ اب مختلف کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ وہ مساجد ہے، مدارس ہے، اسکولس ہے، چرچ ہے، سب میں لوگ رہ رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسا لوگ ہیں کہ وہ اچھے گھروں میں رہنے والے تھے، ان کا قریب لوگوں کا نقصان ہوا۔ ایک گھر میں جانے کا موقع مجھے ملا، وہاں سے کا ایک رشتہ دار کے گھر میں انہوں نے کہا میرا جو قریبی رشتہ دار، میرا بیٹا، بہو، میرے پوتے پوتیاں
اور میرا بیٹے کے رشتہ دار، بہو کے رشتہ دار، سب مل کے 21 لوگ، 21 لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس میں صرف 14 لوگوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، باقی سب لوگ لاپتہ ہے۔ ہر گھر میں اسی حالت ہے۔ کچھ لوگ اس دن وہاں نہیں رہنے کی وجہ سے بچ گیا ہے، لیکن جو لوگ بچ گیا وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اپنے پورے رشتہ دار چلا گیا ہے۔ 2 ولیجز پورے وائپ آؤٹ ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے پتھر جو ٹنس میں ہے، وہ پتھر اس گھروں کو توڑا، اور وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کا پیس میں کر دیا ہے۔ اس طرح کے ایک واقعہ کیرلا کا ہسٹری میں ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو اب کیرلا گورنمنٹ اور مختلف ادارے، NGOs ایک امیڈیٹ ریہیبلیٹیشن سیٹ اپ، ایک ڈگنیفائڈ ڈیسنٹ شیلٹر تیار کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، اور اس ولیج کو پورے طور پر ریہیبلیٹ کرنے کے لیے 2-3 ٹاؤن شپ ہی بنانا پڑے گا۔ تحریک کے اسلامی کے جو ہم خیال ادارے ہیں، وہ ادارے بھی اس میں کام کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں IRW ملک میں ایک معروف والنٹیئر کور ہے، وہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر میں جب بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے اس میں کام کر رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں اور ٹرینڈ لوگ ہیں۔ یہ IRW جس مڈ نائٹ میں یہ واقعہ ہوا، اسی مڈ نائٹ میں وہاں پہنچا اور اپنے کام شروع کیا ہے۔ IRW کے مرد والنٹیئرس اور خواتین والنٹیئرس پورے طور پر سرگرم ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ڈیڈ باڈیز لینے میں، مٹی وغیرہ مٹھا کر اس کو صاف کرنے میں، صاف کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے میں، اور اس کے بعد جن کو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا تو ان کے ریلیجن کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو تدفین کرنے میں، سب میں ہمارا خواتین والنٹیئر جو سیوا کیا ہے وہ ہسٹری میں انشاءاللہ بہت گولڈن الفاظ میں لکھ کر رکھیں گے۔ اور ہمارا ہم خیال ادارہ ہے پیپل فاؤنڈیشن۔ پیپل فاؤنڈیشن اپنا ریہیبلیٹیشن کا پورا ایک پروجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے، وہ پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا، اور 2018 میں اور 2019 میں سیلاب میں جس طرح کے ڈکلیئر کیا ہوا پروجیکٹ کو پورا کیا، اسی طرح انشاءاللہ یہ بھی پورا کرنے میں پیپل فاؤنڈیشن کامیاب ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں ڈیسنٹ شیلٹرز اور ڈگنیفائڈ گھروں لوگوں کو بنا کر دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کا سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے، اور ایتھیکل میڈیکل فورم سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، کیمپوں میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہا ہے، اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ جو وائناڈ کا اس حادثہ، لینڈ سلائڈ کا حادثہ، میں سمجھتا ہوں وہ ایک پاٹھ پستک ہے، ایک درسیات ہے۔ اس میں نئے زمانے میں کیا کیا حادثہ ہو سکتا ہے، کیلامٹیز ہو سکتی ہے،
اس کے بارے میں ہم کو درس دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن کیسا کر سکتا ہے اور ریہیبلیٹیشن کا کام کیسے کر سکتا ہے، گورنمنٹ اور این جی اوز مل کر کیسے کام کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی نئی تعلیمات دینے میں اس حادثہ کامیاب ہے۔ اور ایک چیز ہم سمجھنا چاہیے، انسان کے طرف سے ہمارے جو تہذیب اور حضارت ہے، اس کے طرف سے انوائرمنٹ کے اوپر جو زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اثر میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ وہ کلائمیٹ چینج کو برداشت کرنے کی طاقت اس بھومی کو نہیں ملا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم سوچنا چاہیے۔ اس جو کام ہے ریہیبلیٹیشن کا کام، شیلٹرز بنانے کا کام، اور اسی کے ساتھ جس کا سب کا نقصان ہو گیا ہے، اس کو زندگی کو دوبارہ بنانے کی لیولیہڈ پروگرام کے کام، یہ پورا کرنے میں اللہ تعالی مدد کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی ہم مدد چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔